فرمایا کہ جب مومن میرے سامنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ مومن کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، یا کوئی آفت ان پر آنے والی تھی وہ آفت اللہ رب العالمین دور کر دیتا ہے، یا یہ کہ اس دعا کے بدلے اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، یا بعض دعا دنیا ہی میں اللہ رب العالمین اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا مانگتے وقت فوراً اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم دعا کریں تو اس بات پر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور یہ چیز ادا کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اب آپ سامعین کے سامنے علم دین کی فضیلت پر 10 منٹ روشنی ڈالوں گا، امید ہے کہ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین، اس موضوع کی وضاحت سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت لوگ اللہ رب العالمین سے کوس و دور تھے، لوگوں کے اندر جہالت کوٹ سے بھری ہوئی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دبوڑ دفن کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر بے حیائی عام تھی، لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا اور آپ پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو وحی کا آغاز تعلیم سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ علق کے اندر جو کہ سب سے پہلی وحی ہے اور آپ پر نازل کیا گیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، آپ پڑھتے رہیے، بے شک آپ کا بہت بڑا کرم والا ہے، اور انسان کو قلم کے ذریعے وہ چیز سکھائے جسے انسان نہیں جانتے تھے۔ تو یہ 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو برائیاں عام ہیں، یہ جو ظلم و ستم جو زمانہ جاہلیت میں جو پھیلی ہوئی تھی، اگر ان چیزوں کا کوئی چیز دفاع کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف علم ہی دفاع کر سکتا ہے۔ آج ہم کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرے۔ آج ہمارے اندر جو نئے فتنے اور فسادات رونما ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں سکھا پاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کا اچھی تحفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھا پاتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی تعلیم کے پیچھے بہت پیسہ خرچہ کرتے ہیں اور دنیاوی تعلیم میں بہت اعلیٰ تعلیم دلا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان دنیا کے اندر بہت ایسی برائیوں سے ملوث ہے جس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایک جو ہے ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین تم میں سے ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جنہوں نے ایمان لایا اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ آج ہم جو ذلت و رسوائی کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جو ہم پر غیروں کی حکومت، جو ہم پر ظالم بادشاہ حکومت کر رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہم تعلیم میں پیچھے ہیں۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، آج ہمارا ایمان اللہ اور اس کے رسول سے کمزور دن بہ دن ہوتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر ظالم بادشاہ حکومت کر رہا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا تھا کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے علم کی فضیلت کے متعلق ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے تاریکی اور اجالا، روشنی اور اندھیری
یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ من یرید اللہ یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس سے دین کا کام لینا چاہتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا اگر مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس دین کی تبلیغ و اشاعت میں تعلیم کا کتنا اہم رول رہا ہے۔ اگر یہ تعلیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نہ سیکھتے تو یہ تعلیم، یہ حدیثیں، یہ قرآن جو آج ہم تک محفوظ طریقے سے پہنچتی آ رہی ہے، یہ ہمارے صحابہ اور ہمارے اسلاف کی قدر و کاوش تھی۔ آپ ہمارے اسلاف کے اگر زندگی کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے تعلیم کی زندگی میں کس طریقے سے محنتیں کی اور کس طریقے سے وقت کو اہم تصور کرتے ہوئے وقت کو صحیح اندازے میں اور وقت کو صحیح طریقے سے صرف کیا، آپ دم رہ جائیں گے۔ خود حضرت امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں ایسی یاد ہے جس طریقے سے سورہ اخلاص سے قل هو اللہ احد یاد ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، انہوں نے کتنا مشقت کیا ہوگا اس علم دین کو حاصل کرنے میں، اور اس علم دین کے سلسلے میں انہوں نے کتنا اپنا وقت صرف کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بہت محنتوں کے بعد جو ہم تک صحیح بخاری محفوظ ہے، بہت محنت قد و کاوش کے ساتھ انہوں نے کتابیں لکھی اور ہم تک یہ کتاب محفوظ ہے۔ بعض اسلاف کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے علم کی طلب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 2 3 4 دن وہ بھوکے رہ جاتے تھے، اگر ان کے پاس کوئی کھانا بھی بھیجتا تھا تو کھانا بھول جاتا تھا، یعنی وہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک ہمارے مفسرین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس مچھلی کا سالن اور روٹی بھیجا گیا تھا، تو وہ کتاب پڑھ رہے تھے تو کسی نے وہ چیزیں رکھ کر کے چلے گئے، ان کے کھانا رکھ کر کے چلے گئے، تو 2 دن ایسے گزر گیا، بعد میں دیکھا گیا تھا کہ کسی نے اس کے لیے کھانا بھیجا ہے، یعنی وہ اس علم حاصل کرنے میں اتنا منہمک تھے کہ وہ کھانا ہی بھول جاتے تھے۔ آخر کار ان لوگوں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر ایک عالم کی فضیلت جو عابد پر بتایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ بے شک ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت گزار بندوں پر ایسی ہی ہے جیسے کہ چاندنی رات کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ یعنی ایک عابد اگر اللہ رب العالمین کی 5 وقتوں کی اور پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک عالم ہے اور علم دین حاصل کر کے وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس پر 14 رات کس طریقے سے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے، یعنی جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، وہ ستاروں کی روشنی نظر آتی ہے، اسی طریقے سے عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، ولم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء جو ہے یہ وراثت میں کوئی درہم یا دینار چھوڑ کر کے نہیں گئے، ورثوا العلم، انہوں نے علم کو اپنی وراثت میں چھوڑ کر کے گیا، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جنہوں نے علم حاصل کر لیا انہوں نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے ورثہ میں علم کو چھوڑ کر کے گیا، اور جو علم کو حاصل کر لیے وہ علماء انبیاء کے جانشین ہوئے، اور وہ عالم ہی علم کو دوسروں تک پہنچانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ بے شک اس قرآن کے ذریعے بعض لوگوں کو اونچے مقام تک پہنچایا گیا اور بعض لوگوں کو ذلت و رسوائی کے خانے میں پہنچا دیا گیا۔
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند بالا مقام عطا کیا اور بہت سارے لوگوں کو ذلت و رسوائی پر ڈال دیے۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو سیکھا اور ان کے معنی و مطالب کو سمجھ کر اپنی زندگی میں ان کو نافذ کیا تو اللہ رب العالمین ان کو بہت اونچے مقام تک پہنچائے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جو اس کتاب سے ناواقف رہے، اس کتاب کو نہیں سیکھے، اس کتاب کے معنی و مطلب کو نہیں سمجھے، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہم جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ہم پر جو ظالم حاکم مسلط ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم آج قرآن صحیح طریقے سے تو پڑھنے کی بات نہ ہم ایک لفظ صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے معنی و مطلب کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بتلائے تو پھر بھی ہم ان کی باتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل، ہمارا مزاج اور ہماری سوچ و فکر دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ دنیاوی اور دینی تعلیم کے پیچھے ہماری کوئی کوشش نہیں ہے اور ہماری کوئی محنت نہیں ہے۔ اگر یہی حال اور یہی رویہ رہا تو دین دور نہیں کہ ہمیں بھی ایک دن اسی طریقے سے ہلاک و برباد کر دیا جائے گا جس طریقے سے ہم سے پہلی سابقہ امتوں کو ہلاک و برباد کر دیا گیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خصوصاً دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو دینی تعلیم پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔